یس ہم اپنے خدا کو جان کر بڑے بڑے ایکسپلائٹس، بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اپنے خدا سے برکت پا سکتے ہیں، اپنے خدا سے معجزے پا سکتے ہیں۔ اس واسطے عزیز بہنوں بھائیوں، اس آیت کو آج اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آیت کیا ہے؟ لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے کچھ کر دکھائیں گے۔ ڈینیل 11:32۔ آپ جب بھی کسی مصیبت میں گر جائیں، ڈینیل 11:32 کا یہ فارمولا یاد کر لیں۔ فارمولا کیا ہے؟ اپنے خدا کو جاننا، اپنے خدا کو پہچاننا، اور پھر کارہائے نمایاں انجام دینا، معجزات کرنا، خدا کے نام میں بڑے بڑے کام کرنا۔ اور ایسا ہی ہوگا جب آپ اپنے خداوند میں مضبوط ہوں گے، اس کے عرفان میں، اس کی پہچان میں بڑھ جائیں گے، تو آپ کو برکت ملے گی۔ بنی اسرائیل نے اگرچہ خدا نے بڑا قریب ہو کر ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، اور افسوس، صد افسوس کہ بنی اسرائیل نے اپنے خدا کو پہچاننے میں کوتاہی کی۔ 10 آفتیں مصریوں پر کس نے بھیجی؟ خدا نے۔ ان 10 آفتوں میں سے اپنے لوگوں کو بچایا کس نے؟ خدا نے۔ اور جو خدا کو نہیں مانتے تھے ان کو سزا ملتی تھی، ان پر عذاب نازل ہوتا تھا، پر جو خدا کو جانتے تھے، جو خدا کے لوگ کہلاتے تھے، خدا نے ان کو محفوظ رکھا، اور بالآخر اپنے زور بازو سے ان لوگوں کو مصریوں کی غلامی سے، ان کی قید سے نکالا، اور ان کو ان کی منزل کی طرف لے کر چل پڑا۔ ان کی منزل ایک ملک تھا، ان کی منزل ایک پرومسڈ لینڈ تھا، ملک معودہ جسے بائبل میں لکھا ہے، پرومسڈ لینڈ، ان کا ملک جہاں خدا ان کو لے جانا چاہتا تھا، جہاں پر خدا ان کو رکھنا چاہتا تھا، جو ملک خدا ان کو عطا کرنا چاہتا تھا۔ اور جب خدا نے اتنے بڑے بڑے معجزے کیے، سمندر کو 2 حصے کر دیا، راستہ تیار کیا، ان کے لیے بیابان میں خوراک مہیا کی، ان کو بیماریوں سے بچایا، ان کو بلاؤں سے بچایا، ان کو ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ رکھا، اور جنگلوں میں، بیابانوں میں ان کو سفر کرایا، تو بھی کئی مقام ایسے آئے جہاں یہ اپنے خدا کو جاننے سے، پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے، منکر ہو جاتے تھے، اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں۔ ایک وقت تو ایسا آیا جب بزرگ موسیٰ پہاڑ پر خدا سے ملنے گئے، اور موسیٰ کو واپس آنے میں دیر لگ گئی، تو پیچھے جو بھیڑ تھی، جو ملی جلی بھیڑ تھی، یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے ساتھ باہر آئے تھے، جنہوں نے ان کے دیکھا دیکھی خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دی، لیکن پورے طور سے خدا کو جانتے نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے ہی بعد میں لوگوں کے دماغ خراب کیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے موسیٰ جا چکا ہے، اب ہمارے لیے دیوتا بنایا جائے۔ ہارون سے کہا ہمیں دیوتا بنا کے دو، اور ہارون نے ان سے سونا لیا، اور انہوں نے بخوشی وہ سونا دے دیا جو وہ مصریوں سے لے کر آئے تھے، مانگ کر آئے تھے، اپنے پیسے کو دیا، اپنے سونے کو دیا، تاکہ اس سے وہ خدا بنا سکے، ایک دیوتا بنا سکے۔ ان کی پہچان دیکھیے کہ خدا کے بارے میں یہ کیا پہچان رکھتے تھے۔ اور پھر ہارون نے ان کے لیے وہ بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑا بنا جب، تو انہوں نے تو اس کے ناچنا شروع کر دیا، انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دیوتا ہے۔ کین یو امیجن؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ خدا ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا۔ یہ پیدائش کی کتاب کے 32ویں باب میں ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، یہ پورا واقعہ وہاں درج ہے۔ تو کیا وہ بچڑا جو ان کے ہی سونے سے بنایا گیا تھا، جس کو چھینی سے جس کی ناک کو سیدھا کیا گیا تھا، جس کے منہ کو بنایا گیا تھا،
کیا یہ وہ دیوتا تھا جو ان کو مصر سے نکال کے لایا تھا؟ کیا وہ اپنے خدا کو پہچانتے تھے؟ نہیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ ان پر آفت نازل ہوئی اور ایک ہی دن میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ وجہ یہ تھی انہوں نے اپنے خدا کو پہچاننے سے، جاننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے زندہ خدا کی بجائے ایک بچڑے کو کہا کہ یہ وہ خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کو جانیں، اور خدا کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ یسوع کو جانیں، آپ یسوع کو اپنی زندگی میں لیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا 14:6 میں، راہ، حق اور زندگی، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آپ نے نویات میں لکھا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو جو یسوع کو پہچان لے دراصل وہ خدا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اور آج کی آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے، اپنے خدا کو پہچاننے والے پھر وہ موت سے نہیں گھبراتے، وہ پھر مشکلوں سے نہیں گھبراتے، وہ پرسیکیوشن سے نہیں گھبراتے، وہ آفتوں سے نہیں گھبراتے، وہ کسی بھی چیز سے نہیں گھبراتے۔ وہ ہر چیز کو صرف اس لیے برداشت کرتے جاتے ہیں کہ وہ خدا کو جانتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ طوفانوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی، وباؤں میں بھی، مشکلات میں بھی خدا ان کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کا اینڈ تو ہونا ہے، چاہے آرام سے ہو جائے، چاہے حادثے کے ساتھ ہو، چاہے بیماری کے ساتھ ہو، ہونا تو ہے۔ تو ان سارے حالات میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم زندہ ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم مر جائیں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہر حال میں جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیں اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ خدا کو کیسے جانتے ہیں؟ جب ہم یسوع کو جانتے ہیں، اور پھر کتاب مقدس ہمیں اس کا ادراک عطا کرتی ہے۔ ہم بائبل مقدس کو پڑھ کر، خدا کے اس کلام کو پڑھ کر خدا کے بارے میں جانتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں۔ ایکچولی the Bible is written God، یہ بائبل جو ہے یہ لکھا ہوا خدا ہمارے ہاتھ میں، اور لکھا ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک۔ یہاں کئی دفعہ لوگ کچھ عرصہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر برگشتہ ہو جاتے ہیں، بیک سلائڈ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اوکھا ہے، خدا کے ساتھ چلنا بڑا اوکھا ہے۔ لیکن ہنوک کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ جب وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تو خدا نے اسے زندہ ہی اٹھا لیا۔ خدا کے ساتھ چلنے کا بینیفٹ ہے کہ خدا نے ہنوک کو مرنے ہی نہیں دیا، اس کو زندہ ہی اٹھا لیا اور اس کو اس زمین پر سے آسمان پر لے گیا۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج کلیسیا جو خدا کو جانتی ہے، کلیسیا کو اٹھانے کے لیے، کلیسیا کو آسمان پر لے جانے کے لیے پھر وہ آنے والا ہے۔ تو جو یسوع کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم جانے والے ہیں، اب خداوند آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر آسمان پر چلا جائے گا۔ آپ تیار ہیں؟ آر یو ریڈی؟ جی آپ تیار ہیں؟ جی تیار رہنا ہے، کیونکہ جو تیار ہوگا وہ جائے گا، اور جو تیار نہیں ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ 10 کنواریوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جی 10 کنواریوں میں سے کتنی گئی؟ 5 گئی۔ تو 5 کو کیا مسئلہ تھا؟ تیار نہیں تھی، وہ تیار نہیں تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو وہ جو تیار ہوں گے خداوند ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو جو خدا کو جانتے ہیں وہ تیار ہے، وہ پتہ ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے خداوند کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جا سکیں۔ ڈینیل خدا کو جانتا، ڈینیل جو کتاب لکھی ہے اس نے بھرپور اس تجربے کا اظہار کیا ہے جو اسے خدا کے ساتھ چلنے میں ہوا۔ ایک وقت آیا جب ڈینیل کے مخالف جو لوگ تھے، کیونکہ ڈینیل کو خدا نے بڑی عزت بخشی تھی، تو اس بات سے
جو ڈینیل سے جلنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ تو عظیم تر بادشاہ ہے، تو ایسا کر کے ایک مہینے تک 30 روز تک کسی اور معبود کے آگے کوئی دعا نہ کرے بلکہ صرف تیرے آگے جھکے۔ یہ ڈینیل 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں 7ویں سے لے کر مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے پروانہ جاری کروایا سارے مشیروں نے اور سارے حکومت کے لوگوں نے کہ بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ تیرے سوا کسی کے آگے اگر کوئی جھکتا ہے، اگر کوئی تیرے آگے جھکنے کے بجائے تجھ سے دعا مانگنے کے بجائے کسی اور خدا کو مانتا ہے، کسی اور انسان کے آگے ریکویسٹ کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اچھا آگے دیکھیے 9ویں آیت، پس دارا بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب ڈینیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ڈینیل بھی ایک آفیشل تھا، ایک آفیسر تھا اس حکومت میں، دارا بادشاہ کی حکومت میں اس کو بہت بڑی سیٹ ملی ہوئی تھی۔ تو ڈینیل کو تو چاہیے تھا کہ دارا بادشاہ کے آگے درخواست کرتا، لیکن یہ کس کے آگے گھٹنے دیکھتا ہے؟ اپنے خدا کے آگے۔ اب یہ یروشلم سے دور ہے، یہ دوسرے ملک میں ہے، لیکن یہ اپنی کھڑکی کھولتا تھا جس کا رخ جو تھا وہ یروشلم کی طرف ہوتا تھا، اس کا قبلہ یروشلم تھا۔ یہ اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے دن میں 3 دفعہ خدا کو سجدہ کرتا تھا اور یہ باآواز بلند دعائیں کرتا تھا، یہ 3 دفعہ شکر گزاری کرتا تھا۔ تو مشیروں نے اس کی شکایت کر دی اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ جس فرمانے پر تو نے دستخط کیے ہیں ڈینیل اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی تو سزا ہونی چاہیے، اس کو تو شیروں کی ماند میں پھینکا جانا چاہیے۔ اب بادشاہ مجبور تھا، بادشاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ڈینیل کو شیروں کے آگے پھینکے، کیونکہ ڈینیل ایک بڑا کارآمد شخص، یہ خوابوں کی تعبیریں بتاتا تھا، یہ بادشاہ کو مشورت دیتا تھا، اس کی صلاح کاری کرتا تھا، اس کو مشورے دیتا تھا، اور بادشاہ ایک قیمتی شخص کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شیروں کے آگے پھینکنے کا مطلب تھا کہ اسے مار ڈالا کہ کیونکہ وہ شیر تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس حکم پر عمل کر اس کو کرنا پڑا کہ شیروں کے آگے سے پھینک دے۔ اب ڈینیل نے یہ جانتے ہوئے کیوں موت کو ماسی کہا، کیوں اس نے موت کو قبول کیا؟ وہ اپنے خدا کو جانتا تھا، وہ اپنے خدا کو، اسی لیے ڈینیل نے آگے جا کر 11ویں باب کی 32 آیت میں لکھا ہے لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ڈینیل نے بخوشی قبول کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ مجھے پھینک دو شروع کیا۔ بادشاہ کو پتا تھا کہ ڈینیل جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ اس کو شیروں سے بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس کو جب پھینک دیا گیا 16ویں آیت دیکھیں، 6 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ نے حکم کیا کہ وہ ڈینیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ پر سنیے دھیان سے، بادشاہ خدا کو جانتا تھا اور ڈینیل بھی خدا کو جانتا تھا۔ آمین۔ دارا بادشاہ کہتا ہے پر بادشاہ نے ڈینیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ یہ اس کو تسلی دے رہا ہے کیونکہ یہ بادشاہ بھی ڈینیل کے خدا کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا، بادشاہ مجبور تھا کہ اس کا اپنا حکم تھا، اپنی مہر تھی، اب یہ اس کو ریورس نہیں کر سکتا تھا۔
لیکن بادشاہ یہ جانتا تھا کہ ڈینیل کا خدا ڈینیل کو شیروں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ڈینیل کو پھینک دیا گیا اور اس کے راستے بند کر دیے گئے کہ کہیں کسی طرح سے بھی ڈینیل وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ 18 آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ یہ ساری رات یقیناً خدا سے دعا کرتا رہا گیا، ڈینیل کے خدا اپنے بندے کی حفاظت فرما۔ اور پھر دیکھو 19 آیت میں، اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب وہ ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے ڈینیل کو پکارا۔ بادشاہ نے ڈینیل کو خطاب کر کے کہا، اے ڈینیل، زندہ خدا کے بندے، کیا بات ہے! یہ بادشاہ کا بیان دیکھیں، کیا زبردست اس کا بیانیہ ہے۔ اس کے خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ خدا۔ اے ڈینیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ آگے جواب سنیے 21 آیت، تب ڈینیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ ڈینیل کو سامان سے نکالیں۔ اور 24 آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے ڈینیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے بیشتر کے ماند کی تہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اب دیکھیں، یہ بادشاہ جو خدا کو بھی جان چکا ہے ایک زبردست بیان دیتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک بہت سپر پاور ہوں، لیکن وہ جان گیا کہ ڈینیل کا خدا سپر پاور ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ 25 آیت، تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، اور کیا لکھتا ہے؟ تمہاری سلامتی افزون ہو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ ڈینیل کے خدا کے حضور ترسان اور لرزان ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت اب تک قائم اب تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے ڈینیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ یہ اس کا بیان تھا۔ دیکھیں خدا کو جاننے کا رزلٹ کیا نکلا اس بادشاہ کے لیے۔ بس یہ ڈینیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا، اور بادشاہ کو اور ڈینیل کو خدا نے برکت دی، اور یہ ملک کامیاب ہوتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اس خدا کو جان گئے تھے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے میں اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی کرے گا۔ یہ وہی خدا ہے جو ڈینیل کا خدا ہے، وہ میرا بھی خدا ہے، وہ آپ کا بھی خدا ہے۔ کہ آج وہ کمزور ہو گیا ہے؟ ٹھیک، آج بھی وہ اتنا ہی پاورفل ہے۔ اور ایک اور بات، وہ آج بھی چاہتا ہے لوگ اسے جانیں۔ جب سخار کے کنویں پر یسوع مسیح بیٹھا تھا اور ایک عورت پانی بھرنے آئی تھی، تو اس نے یسوع کو دیکھا، یسوع نے اسے پانی مانگا۔ یسوع نے ربیوں والا چوگا پہنا ہوا تھا، استادوں والا، ربیوں والا، تو اس کو دیکھ اس نے کہا، اور اس نے مجھے پانی پلا۔ تو یہ سامری تھی، لوگ سامریوں کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتے تھے، اور
یہ عورت جو ہے حیران ہو کر پوچھے تو یہودی ہو کر مجھ سامنے سے پانی مانگتا ہے؟ ہمیں تو یہ لوگ شودر سمجھتے ہیں، ہمیں تو یہ لوگ ناپاک سمجھتے ہیں، اور تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ اور یسوع نے وہاں ایک بات کہی، اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگتا تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، میں تجھے آب حیات دیتا، اگر تو جانتی۔ کیا جانتے ہیں یسوع؟ افسوسناک بات ہے، آج لوگوں نے یسوع کو جاننے کی زحمت نہیں کی۔ آج وہ اپنے خدا کو جاننے کی بجائے وہ سائنس کو جاننا چاہتے ہیں، وہ دوسرے علوم کو جاننا چاہتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں دولت کیسے کمائیں، وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں امیر کیسے ہو جائے، وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں اچھی صحت اور دوائیاں کہاں سے ملتی ہیں۔ لیکن آئیے ان سب کو دینے والی ایک ہستی کو جانے جو خدا ہے، جو خدا کو جانتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 33 آیت میں لے کر پہلے تم اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈو، پہلے تم اس کی بادشاہی کو جانو، اس کی راست بازی کو پہچانو، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس کو جاننا ضروری ہے، جو جانے گا وہ برکت پائے گا۔ صدرک میشک اور ابدنجو کے لیے بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ ہوا تھا، اور اس وقت کے بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ جو مورتی بنائی گئی ہے اسی سے مانگا جائے، اس کے آگے جھکا جائے۔ تو یہ 3 نوجوان اپنے خدا کو جانتے تھے، انہوں نے کہا ہم تو اس مورتی کے آگے سجدہ، انہوں نے کہا تھا کہ جب طرح طرح کے ساز بجنے لگتے، انہوں نے وہ ساز بجاتے تھے، اعلان ہوتا تھا اور پورے علاقے میں ایک شور مچ جاتا تھا کہ اب ساز بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے چرچ کی گھنٹی بجتی ہے نا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ چرچ کا ٹائم ہو گیا، تو یہ لوگ ساز بجانا شروع کر دیتے تھے کہ اب اس مورتی کو سجدہ کرنے کا ٹائم آ گیا، سارے آئیں اور جھکیں۔ تو یہ 3 بھائی کیا کرتے تھے، یہ بجائے اس مورتی کے آگے جھکنے کے یہ اپنے خدا کے آگے جھکتے تھے، یہ اپنے خدا کو یاد کرتے تھے۔ ان کی شکایت ہوئی تو بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا، نے کہا کہ تم نے کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی خدا ایسا نہیں ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے، میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی خدا نہیں بچا سکے گا، اور تمہارا خدا تو نظر بھی نہیں آتا۔ بادشاہ سے ڈینیل 3 باب ہے، ڈینیل کی کتاب کا 3 باب، انہوں نے کہا بادشاہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اور پھر آگے لکھا ہمارا خدا ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں چھڑائے گا، اور اگر اس نے نہ بھی چھڑانا چاہا تو بھی ہم آگ کی بھٹی میں جانا پسند کریں گے، اس مورتی کا سجدہ نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا تو بادشاہ کو اور زیادہ شدید غصہ آیا اور اس نے کہا آگ کو 7 گنا بڑھا دیا، اور کہا کہ ان کو باندھ کر پھینکو تاکہ کہیں بھاگ نہ جائیں، یہ آگ سے کہیں جان نہ چھڑا لیں۔ ان کو باندھا گیا اور ان کو باندھ کر آگ کی بھٹی میں لے جانے لگے، اور آگ اس قدر شدید تھی کہ جو ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوا، وہ جل گئے۔ اور جب ان کو پھینک دیا گیا آگ کی بھٹی میں، وہ واپس نہیں آئے جو ان کو اٹھا کر لے گئے، وہ جل گئے وہیں پر۔ اور ان کو جب پھینک دیا گیا اور پھینکنے والے جل گئے تو بادشاہ نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، اور اپنے مشیروں سے کہتا ہے دیکھو ہم نے کتنے لوگ پھینکے ہیں، کیا ہم نے 3 لوگ نہیں پھینکے؟ تو وہاں تو اور 3 لوگ ہم نے باندھ کر پھینکے ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں 4 نظر آ رہے ہیں، اور چاروں چل پھر رہے ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی رسیاں جل چکی ہیں۔ تو پھر وہاں پر یہ بات مشہور ہوئی کہ یہ چوتھا جو ہے یہ وہی خدا ہے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، جس کے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس بات سے اپنے خدا کو جاننا ہمارے لیے از حد ضروری ہے، اس کو جانے بغیر ہماری بات نہیں بنے گی۔ اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ یسوع کے شاگرد جو 12 شاگرد ہیں وہ یسوع کو جانتے تھے، سوائے یہودا اسکریوتی کے سب جو ہیں انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، انہوں نے شہید ہونا پسند کیا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی یسوع۔ اور ان میں سے ایک شخص
यूहन्ना था जिसको मुकाशफा की किताब लिखने का शर्फ हासिल हुआ, सिर्फ इसको खुदा ने शहीद होने से बचाया। ये अपनी दुबई मौत मरा होगा, बुजुर्ग हो गया, और खुदा ने इसके ज़रिए से मुकाशफा लिखा। मेरे अजीज़ों, क्यों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की? क्यों वो घबराई नहीं मौत से? क्यों उनको डर नहीं लगा? वजह ये थी, वो जानते थे कि हमारा खुदा खुद मर के जिंदा हुआ है, अगर हम मर जाएंगे तो हमें भी वो जिंदा कर लेगा और हमेशा उसके साथ रहेंगे। क्योंकि एक दिन यीशु ने उनसे कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। और अब खुदा का शुक्र है कि सारी दुनिया मुंतजर है यीशु मसीह कि वो आने वाला है, वो लेकर जाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? अगर अभी तक नहीं जानते तो अब मौका है हम उसे अच्छे तौर से जानें, उसे अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाएं। एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब उसे हम जान लेते हैं, वो खुद हमारे अंदर ही आ जाता है, हमारे दिल में बस जाता है, हमारे साथ रहना शुरू कर देता है, हमें वो संभालना शुरू कर देता है और अपनी बरकत से भरना शुरू कर देता है। आइए हम दुआ करें। खुदा मुझसे कहें, खुदा मेरी ज़िंदगी में आ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। सब आंखें बंद कर लें चंद लम्हों के। सब आंखें बंद रखेंगे और मेरे साथ कहिए, अजीम बात मेरी जिंदगी में तुझे जानना, जानना। अजीम बात मेरी जिंदगी में तुझे जानना, जानना। मैं तुझे और जानूं, मैं तुझे और जानूं, मैं तुझे और जानूं, मैं तुझे और जानूं। अज़ीमा मेरी जिंदगी तुझे जानना। ये वाकई अजीम बात है, हम उसे जाने जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, जो हमें बरकत से भरता है। एक बार फिर कहें, अजीम बात मेरी जिंदगी मैं तुझे जानना, जानना। अजीम बात मेरी जिंदगी मैं तुझे जानना, जानना। मैं तुझे और जानूं, मैं तुझे और जानूं, मैं तुझे और जानूं, मैं तुझे और जानूं। अज़ीम बात मेरी जिंदगी मैं तुझे जानूं। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं, फजल बख्श के हम तुझे जाने, पहचाने और तेरी बरकत में आगे बढ़े। इस सारी जमात को जिसको तेरे सामने है अपनी बरकत से भर। फजल बख्श जैसे सदर मिस्र और अबू नजू ने हमेशा तुझे अपना खुदा माना है, जैसे डैनियल दिन में 3 मरतबा तेरी हुजूरी में झुकता तुझे याद करता है, हम भी हमेशा तुझे याद रखें, तुझे जाने, तुझे पहचान, तेरी सताइश। हालेलुया, तेरी सताइश। यीशु मसीह के खुद फसल बाबर कर और ऐसे नाम